بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ تو میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، لیکن یہ کووڈ-19 کی وجہ سے 3-4 ماہ کا ٹائم ملا۔ قرآن پاک کو میں پہلے 1-2 دفعہ پورے کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکا تھا، لیکن مزید اس میں کچھ کنفیوژن سی، ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس ٹائم پہ ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر پروفیسر اسرار احمد صاحب کو سنا، احتشام الہی ظہیر صاحب کو سنا، خادم رضوی صاحب، اور اس طرح کے تقریباً یوٹیوب کے کوئی 30-40 جو عالم دین ہیں ان کو سنا، اور اس سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہم ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم مسلمان ہیں عقیدہ کے اعتبار سے یا ایمان کے اعتبار سے۔ عقیدہ کے اعتبار سے آپ کو ڈیفائن کر دوں کہ عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، بائی ڈیفالٹ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو میں مسلمان ہوں، اس کے لیے اسپیشل مجھے کلمہ نہیں پڑھنا پڑا تو میں مسلمان تھا۔ لیکن اگر ہم بات کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں ایمان کے اعتبار سے، تو بھائی ایمان میں یہ 4-5 چیزیں تھیں۔ سمپل توحید، وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور یہ بھی اتنا ایزی تھا کہ نماز پڑھیں گے آپ صحت مند توانا رہیں گے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا تو آپ نے پڑھنا ہے۔ روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ اگر آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کے پاس ایک نصاب دیا اسلام نے، اگر دے سکتے ہیں تو دیں گے۔ حج بھی اس بندے پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض کیا جو استطاعت رکھتا ہے، جو کر سکتا ہے۔ لیکن ہوا کہ یہ بڑا ہی انتہائی سمپل دین، مکمل اور سمپل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے یہ کہہ کے گئے کہ آج کے دن دین مکمل کر دیا گیا، لہٰذا اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ لیکن فرقہ واریت کی وجہ سے دین میں بگاڑا ہے، فرقے بن گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم فرقہ پرستی میں آ گئے، اہل سنت بن گیا، اہل حدیث جس کو وہابی، حالانکہ کامن سینس ہے کہ اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والا، اہل حدیث حدیث پہ کرنے والا، انہوں نے اس کو وہابی کا نام دیا، اہل تشیع نکلا ہے، اہل سنت میں بریلوی اور دیوبندی آ گئے۔ اب جس بندے کو سنا اس بندے نے کہا کہ 74 فرقے ہیں، 74 فرقے میں میرا ہی فرقہ ٹھیک ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ اور ان ساروں نے کیا کیا؟ یہ سارے فرقے، اس میں کچھ اہل حدیث وہابی، یہ قرآن اور سنہ کے اعتبار سے 95% تقریباً کچھ چیزیں تھیں جن کو اگر نکال دیا جائے تو یہ قریب ترین میں نے دیکھا یہ فرقہ اس کے ساتھ تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اہل سنت، بریلوی، دیلوی، ان لوگوں نے ایمان کو، قرآن کو، اسلام کو پہلے تو پگڑی کے رنگوں میں ڈالا، کوئی کالی پگڑی میں آ گیا، کوئی پیلی میں آ گیا، کوئی سبز میں آ گیا۔ سبز والے نے کہا پیلے والا غلط ہے، پیلے والے نے کہا سفید والا غلط ہے، سفید والے نے کہا نیلے والا غلط ہے، اور شرک کرنا شروع کر دیا۔ شرک آپ یہ کہتے ہیں جی شرک نظر نہیں آتا، شرک کس سینس میں انہوں نے کیا؟ مزاروں میں جا کے انہوں نے منتیں ماننی شروع کر دی، سجدے کرنے شروع کر دی، یہ لوگ درگاہوں میں جانا شروع ہو گئے۔ محفل میلاد کو یہ کہتے ہیں جی میلاد منانا، میلاد۔ آپ بندہ ان سے پوچھے یہ ساری بدعت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بدعت کی، جو بدعت کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ بدعت ہے کیا؟ سب سے بدترین کام دین میں ایجاد کردہ چیز ہے، اور ہر ایجاد کردہ چیز بدعت ہے۔ ابو داؤد ترمذی، یہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اب اس بدعت کے حساب سے اب دیکھا جائے کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں نہیں تھی پہلے اور انہوں نے ڈال دی، جیسے کہ بندہ مر گیا، کلہانی، ساتا، چیلم، برسی، کہیں سے کوئی روایت نہیں آتی، کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کسی صحابی، تابعی، ولی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مزاروں پہ جانا، درگاہوں پہ جانا، محفل عید میلاد، اگر ان کو عید میلاد نبی کی بات کی جائے تو سمپل یہ کہہ دیتا ہے کہ جی قائد اعظم کا منایا جاتا ہے، پاکستان کا منایا جاتا ہے، تو وہ تو ہمارے نبی کا۔ اور بھائی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو چیز ہے ہی نہیں، جو ہے ایڈیشن، جو اس سے پہلے کسی نے، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جو آج کل عید میلاد نبی کر رہے ہیں وہی اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت کرتے ہیں۔ جو پہلے جو صحابی جو جان مارتے تھے، جو جان دیتے تھے، جو حد سے زیادہ اپنی مال اولاد، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، انہوں نے ان کے جانے کے بعد کوئی محفل میلاد نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ بھی بدعت کی ایک اور چیز سن لیں، یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ روزہ رسول پہ، روزہ رسول پہ انہوں نے کیا ظلم کیا کہ جالی تھی، جالی کے اندر آپ دیکھ کے روزہ رسول کو اندر سے دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزوں پہ جا کے بال، دھاگے، کپڑے، منتیں ماننی شروع کر دی۔ ان لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے 2-2 4-4 فٹ دور جو ہے وہ بنا دی۔ اب ظلم یہ ہوا کہ جو بیچارے نہیں بھی کرتے تھے یہ کام، ان کو بھی آپ دور سے حاضری، وہ دیکھنے نہیں دیتے، ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات، دیکھنے نہیں دیتے۔ انہوں نے یہ سارا کام شروع کر۔ اور بدعت کی اور ان کے ناقص العقل ہونے کی ایک اور کڑی دیکھ رہے ہیں
کہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کے کچھ لوگ، کوئی، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ اہل سنت ہے، بریلوی، شیعہ، کچھ بدبخت یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ حرم پاک میں اماموں کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، یا تو یہ حرم پاک میں آ کے اپنی علیحدہ نمازیں پڑھتے ہیں یا پاکستان میں جا کے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں فرض نمازوں کو۔ اور بدبختوں، میرا ایک سوال ہے، اس سے تو توبہ نعوذ باللہ یہ لگتا ہے کہ آپ کا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیت اللہ پہ، جس میں پوری دنیا کا اجتماع ہوتا ہے، اور روزہ رسول پہ یہ سینکڑوں سال سے 100 سال سے اوپر یہ چلے آ رہے ہیں، اور ابھی یہ چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلط لوگوں کو، آپ کے مطابق یعنی غلط لوگوں کو نمائندگی دے دی ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا آپ لوگوں کا اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا اب بات کروں واسطے پہ، یہ لوگ واسطہ، کوئی بھی کہتے ہیں جی واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانا تو بیچ میں واسطہ، تو میں واسطہ دینے والوں کو قرآن کا ریفرنس یہاں پہ دوں گا کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 37 پڑھیں، اس کے ترجمے میں جائیں، تفسیر میں جائیں تو آپ کو واسطے کے کلیئر ڈیفینیشن بتائی ہے، جس میں کچھ لوگوں نے روایت کو پکا کر لیا جی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نکالا، سزا دی، تو آپ نے معافی مانگنے کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، واسطہ ہے نہیں، بلکہ یہاں پہ اس کی قرآن پاک تفسیر دیتا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو سختی سے منع کیا گیا کہ کوئی نبی بھی حتیٰ کسی نبی کا واسطہ نہیں دے گا، اسی چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ کسی قسم کے واسطے کا منع کیا گیا، لہٰذا کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی واسطے سے کام نہیں لے گا۔ یہاں پہ میں پھر بیان کروں گا کہ یہ کلمہ تھا، اس کو سپریٹ کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ بار بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر، وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کر شرک کی اور کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے، یہ کہتے ہیں داتا صاحب داتا دے رہا، جی داتا کی نگری میں آپ جاؤ، داتا گنج بخش آپ کو دے رہا، لائنیں لگ رہی ہیں، لنگر دے رہا، داتا کچھ نہیں دے رہا بھائی۔ بابا فرید کی بات سن رہے ہیں، بابا فرید نے صحیح کہا، وہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، ہم بھی اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا آپ لوگ پیار کرتے ہیں، انہوں نے بیٹھے کہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ راستہ، بندہ استعارہ یوز کر لیتا ہے، مثال دے لیتا ہے کہ یہ راستہ جو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلے گا وہ جنتی ہوگا۔ کسی احمق نے سنا، اس نے بابے کا اشارہ کمرے کی طرف دیکھ لیا، دروازے کی طرف، اس نے کہا بابا جی کیا کہتے ہیں، اندر میں مدفون ہوں، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں سے جو نکلے گا ادھر سے گزر جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ یار خدا کا خوف کھائیں، کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی شعور ہوتا ہے، یہ کون سی جنت ہے جس میں آپ کو لائنوں بھیڑ بکریوں کی طرح لائنیں لگائی ہیں اور حق فرید یا فرید اور ڈنڈے مارے جا رہے ہیں آپ کو، اور جیسے جیسے ڈنڈے مارتے وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ 7 شریف چلے جائے، 2 پہاڑوں کے درمیان دے رہے، ڈی جی خان سائڈ یا آگے جدھر بھی ہے، وہ ادھر انہوں نے وہ بنایا ہوگا پل سرات، 2 پہاڑوں کے درمیان میں وہ ہے پگ ڈنڈی ہے، اس میں بچوں کو وزن کو لے کے باقاعدہ دوڑا جاتا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہوتا ہے، کہتے جی پل سرات کی وہ ہو رہی ہے، پل سرات کی یہ ہو رہی ہے۔ بھائی ایسا کوئی چیز نہیں، یہ سارا سر شرک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ نے واضح کہا، ہر جگہ پہ کہا ہے قرآن پاک میں، ہر قسم کا گناہ، شاید اگر آپ نے ایمان لائے ہو، مسلمان ہو، کسی بھی لیول کے ہو، اس سے ہٹ کے کہ آپ تشیع ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں معاف کرے گا تو شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا۔ اور ہمارے ملک انڈیا پاکستان میں بائی دا وے 90% لوگ شرک کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ اچھا فرقہ واریت سے ہٹ کے، اس سے ہٹ کے کہ کون کیا ہے، آپ موسیقی کا تو ہر بندہ اس چیز پہ متفق ہوگا نا کہ موسیقی جو ہے، جو لوگ احمد کہتے ہیں کہ روح کی غذا ہے، حرام ہے اسلام میں۔ اچھا اس کا تو پتہ ہے حرام ہے، گناہ ہے، لیکن یہ لوگ قوالی، ان مزاروں پہ، ان درگاہوں پہ قوالی، ہمارے 90% لوگ قوالی سننا ثواب اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کی جاتی ہے، اور کی کس کے ساتھ جاتی ہے، وہی ہارمونیم، سٹار، گٹار اور طبلہ باجا، جو کہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام چیز کے ساتھ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرو گے تو کیا ہوگی؟ کیا یہ کسی چیز سے ثابت ہے؟ یہ قوالی ایسے ہی ہے جیسے مرتد ہے قادیانی، وہ کہنے کا مسلمان، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ گناہ ایسا کر رہا ہے کہ جس کا اس کو بھی اندازہ نہیں ہے، چھپ کے گناہ، کیونکہ کافر ہے نا، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی، اس کا پتہ ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، لیکن یہ اسلام کا ایسا دشمن ہے جو اسلام کے اندر رہ کے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ سیم لائک دیٹ آپ کہہ لیں کہ قوالی بھی ایک ایسی چیز ہے جو ان چیزوں سے کی جا سکتی ہے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں
اہل حدیث کو، وہابیوں کو، یار یہ سخت ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، ہم ان کا نام اپنے ہی ہاتھ لے کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنی چیزیں چومتے رہتے ہیں، ہم ان کی میلاد کرتے ہیں، ہم جناب یہ ساری تقریبات کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جس کے لیے محمد رسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا حصہ، محمد رسول اللہ، جس کے لیے یہ آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا، یہ انہی کے ورڈ ہیں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ضلالہ کیا ہے؟ گمراہی، نار کیا ہے؟ جہنم۔ اب بدعت کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بدعت کیا ہے؟ دین میں ایڈیشن، کوئی بھی چیز نئی دین میں داخل کرنا وہ بدعت ہے، اور بدعت کا میرے نبی نے کہا ہے کہ ضلالت ہے، جہنم میں وہ بندہ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں، میں نے یہ پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ دین میں پہلے نہیں تھی، نہ درگاہوں مزاروں پہ سجدے تھے، نہ محفل املاک تھی، نہ واسطہ وسیلہ تھا، نہ قوالیاں ڈھول ڈمکے تھے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، چونکہ یہ سارے بدعات میں آتے ہیں، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے۔ ویری سمپل، اس میں کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں قادیانیوں پہ۔ ویسے تو قادیانیوں پہ میرا دل اجازت ہی نہیں دیتا کہ ان کو ڈسکس بھی کیا جائے، لیکن چونکہ پچھلے دنوں میں بھی اور یہ کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ کوئی کبھی ہماری اسلامک اسٹڈیز میں، کبھی پاک اسٹڈی میں ختم نبوت کے حروف کو آگے پیچھے یہ لوگ کھیلتے ہیں، تو میں نے کہا اس پہ بھی تھوڑا سا کیا جائے۔ ختم نبوت کے متعلق سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ علی کل شیء علیما۔ جب میرے اللہ نے خود کہہ دیا کہ آپ کے مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کی میرے اللہ نے خود ان پہ نبوت کی سٹیمپ کر دی ہے کہ خاتم النبیین ہیں، بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا، جب اللہ نے ان کو اللہ کی آیت کے مطابق ان کا، ویسے یہ مرتد ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟ مرتد کا قتل ہے۔ مسلمہ کذاب نے مدینہ پاک میں حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اپنی افواج بھیجی اور اس کو قتل کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ان کو کیسے اقلیت تو کر دیا، وہ تو نیکی کا کام تھا کہ اقلیت، لیکن وہ اقلیت ماننے تو پھر ہے نا، ان کو تو اسپیسیفک ربوہ میں جگہ دے دی، حالانکہ اس فتنے کو وہاں پہ ختم کیا جا سکتا تھا جس ملک میں یہ آ رہے ہیں، جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ تھی، اور محمد رسول اللہ کو وہ مانتے نہیں، اور وہ اپنے خلیفے لیے کر رہے ہیں، اور ان کو ہم اسپیسیفک جگہ دے رہے ہیں۔ خیر، میرا نہیں خیال، یہ جتنے بھی مسلک والے لوگ ہیں یہ تو ان کے اپنے چھوٹے موٹے مسئلات اور بدعات چل رہی ہیں، لیکن مین مسئلہ اگر ان کے ساتھ ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتے کہ انہوں نے 500 کتب پڑھی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑے بڑے عالم بنتے ہیں، یہ جو 10-15 میں نے عالم دیکھے ہیں، یہ کس حساب سے ان کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ مناظرہ ان مرتدوں کے ساتھ بنتا ہی نہیں۔ سمپل قرآن پاک کی ایک آیت دکھا کے ان کا منہ بند کیا جا سکتا ہے کہ ختم، تم لوگ اس میں ہو ہی نہیں، تو آپ 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے کا مناظرہ کا کوئی تک نہیں بنتا، یہ خارج الاسلام ہے، واجب القتل ہے۔ دور حاضر میں اگر کسی چیز کی بات کی جائے تو اس میں جہاد بھی تھا، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ جب جہاد کی میں بات کروں گا تو میں کوریلیٹ کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب کی تبلیغی جماعت والوں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی دوستو اگر ایک سائڈ پہ کوئی تھپڑ مارے دوسرے سائڈ پہ کر لو، بھائی دوستو یہ کر لو، بھائی دوستو وہ کر لو، پیار محبت پیار۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جہاد کا انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ مجھے آپ ایک سوال کا جواب دے دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پوری دنیا مانتی ہے، اخلاق حسنہ، اچھا اخلاق، اچھی زبان، اچھی مٹھاس، کیا ان کی مٹھاس ان تک پہنچتی ہے؟ ان کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچتی۔ کیا یہ زیادہ میٹھے ہیں؟ جب انہوں نے اخلاق حسنہ اور اتنی اچھی طریقے اور اتنی اچھی زبان ہونے کے باوجود جہاد پہ زور دیا، خود تلوار اٹھائی، صحابہ کرام کو تلوار اٹھانے کے لیے کہا، کفار کے متعلق، وہ کیا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان نہیں کر سکتے تھے؟ یہ جو کہتے ہیں جی پہلے مسلمان کر لو،
اور بھائی وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن جہاں پہ ان کی بات نہیں بنی، جہاں پہ ظلم ہوا مسلمانوں پہ، انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ کا قرآن پاک میں کتنی دفعہ ذکر آیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ زبان کا جہاد ہے، ہاتھ کا جہاد ہے، نفس کا جہاد ہے، اور سب سے بہترین جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں۔ شہید کا کیوں مرتبہ اتنا کام ہے؟ لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی بس پہلے مسلمان، بھائی دوستو پہلے مسلمان تو کر لیں، پہلے مسلمان، اور یار مسلمان کر لیں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے یہاں سے ایک بات کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ 30-40 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا کام کر رہے ہیں، اس پہ کوئی میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، صحیح کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایڈ کرنا ہے یار، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ آپ بتا دیں کہ آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ جی پہلے، یہ ان کا سب سے بڑی لاجک ہے کہ پہلے مسلمان کر لیں بھائی دوستو، پھر جہاد کی بات کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے مسلمان کرتے، آپ بتا دو کہ پچھلے 30-40 سال میں کتنے لوگ آپ نے مسلمان کیے، ان کو اسلام، دائرہ اسلام میں لے کے آئے، مسلمانوں کو صحیح ترغیب دی اور انہوں نے جہاد کیا؟ کسی نے نہیں۔ کیا آپ کے اخلاق سے، اخلاق حسنہ، آپ کے اچھے اخلاق اور میٹھی زبان سے آپ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ، فلسطین میں ہو رہا ہے، لیبیا میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، کیا آپ اخلاق سے یہ چیزیں ساری ختم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا اخلاق ان کو ختم کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو مومن ہے، کوئی بھی مومن، اس کا مومن، تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب آپ کے کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی مسلمان کو بھی کوئی پریشانی ہوگی تو دنیا میں موجود باقی تمام مسلمان اس کو محسوس کریں گے۔ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صرف اور صرف ایگزیجریشن سے کام لیتے ہیں۔ آپ مجمع باندھنے کے لیے اگر عورتوں کی بات ہے تو آپ اس کو عورتوں میں مولڈ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک دن میں سن رہا تھا کہ انہوں نے پورا سیٹ اپ ہی چینج کر دیا، مسلک سے ہٹ کے انہوں نے کہا جی سب سے پہلا کویسچن جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ میں نے آج تک ویسے کسی عالم، فاضل، مفتی، یہاں پہ بڑے بڑے مفتی ہوئے کسی سے یہ نہیں سنا۔ جوان کے پاس آئے تو جوان کی بات کر لی، بابے کے پاس بات، کیونکہ ان کا لاجک ہی ان کی یہی ہے کہ بھائیو دوستوں کسی سے بگاڑنا نہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں اگر آپ کہو نا کہ آپ کا کوئی مخالف نہیں، میری تو سب کے ساتھ بنی ہوئی، تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے، کیونکہ جو بندہ بھی حق کی بات کرے گا یہ زمانہ اس کے خلاف ضرور کھڑا ہوگا۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ سارا بھائیو دوستوں کی بات کرتے ہوئے مولانا صاحب اس سائڈ پہ جاتے ہی نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات میں یہاں پہ بیان کروں کہ تبلیغی جماعت کا ورڈ ٹو ورڈ، میں ویزا لگوانے جاؤں گا مجھے اسٹیمپ نہیں لگے گی اٹلی کی، ڈینمارک کی، یو کے، یو ایس اے کی، یہ 15-20 لوگوں کا ورڈ ٹو ورڈ جہاں دل کرتا ہے یہ اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں، اور گورا ان کو اسٹیمپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا اتنا بیوقوف نہیں ہے گورا کہ آپ ان کے لوگوں کو، غیر مسلمانوں کو مسلمان کر رہے ہیں، یا جو کچے مسلمان تھے ان کو پکا مسلمان کر رہے ہیں، اور وہ آرام سے آپ کو ویزے دیے جا رہا ہے۔ جناب اس کی وہ 100 سال آنے والے 100 سال کی پہلے سوچتا ہے، اس کی ریسرچ ہے کہ یہ بیسٹ ہے، یہ تو ہمارے حصے کا، یہ تبلیغی جماعت تو ہمارے حصے کا کام کر رہی ہے، یہ مسلمانوں میں وہ عنصر ختم کر رہی ہے جس کا غیر مسلم یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسی بے ضرر مسلمان پیدا کر رہے ہیں کہ یہ ملینز کیا بلینز بھی اس طرح کے مسلمان پیدا کر لیں تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں سادات اور اہل تشیع پہ۔ یہ سادات اہل تشیع میرے بڑے قریبی نے پچھلے دن ایک بات کی کہ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے سادات ہیں لہٰذا ہم اعلیٰ ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ اگر اعلیٰ ہیں تو جو کنورٹڈ، جیسے میں کنورٹڈ ہوں، میرے فور فادرز اگر 6-7 لڑیاں پیچھے چلے جائیں تو راجہ کرن سنگھ ہے، میں سرداروں سے ہوں، سنگھ سے ہوں، میں مسلمان ہوں، میں سید نہیں ہوں۔ تو اس کا مطلب انہوں نے یہ ثابت کیا کہ چونکہ یہ سادات ہیں، یہ اعلیٰ ہیں، ہم ادنیٰ ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اوریجن سے جو چیزیں نکلتی ہیں نا، جیسے پاکستان سے آپ یورپ جاؤ، کسی بھی ملک میں جاؤ تو روٹس جو ہیں آپ کی پاکستانی ہے، وہاں پہ جتنے مرضی جا کے آباد ہو جاؤ لیکن آپ کی روٹس پاکستان میں۔ اب یہ اہل بیت سید نکلے شام سے، عراق سے، اور مین ان کا مرکز تھا مدینہ۔ یار حقیقت ہے کہ 12-15 سال میں مجھے نہ تو مدینہ میں سادات فیملی مل رہی ہے، نہ انہوں نے کبھی کہا کہ ہم سید ہیں، نہ شام سے کوئی میرے سیرین جاننے والے، عراق کے یہ سارے سادات پاکستان میں ہی چلے گئے، یعنی سارے یہاں سے اٹھے اور کچا ہوں، پیروال، جہانیاں، نارنگ منڈی، شجاع آباد، منڈی بہاؤالدین، یہ سارے جس شہر میں اٹھا کے دیکھ لو آپ کو سید ملیں گے۔ اور آگے پھر سید کا بھی میں سید کا احترام کرتا ہوں، بالکل سید کا احترام بنتا ہے اگر وہ آل رسول سے ہے۔ پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ سنی کہتے ہیں ہم آل رسول سے ہیں، شیعہ کہتے ہیں ہم آل رسول سے ہیں۔ اب آل رسول سے جو فرقہ آ رہا ہے یا تو وہ سنی میں جا رہا ہے
یا جا کے شیعہ میں جا رہا، اس بحث کو بھی چھوڑ دیں. اب سادات کی ڈیفینیشن جس نے اعلیٰ کہا، میں کسی کا دل نہیں توڑ رہا. سیدہ مدیحہ شاہ، آپ کے سیدہ ریما، یہ جو ریمپ واک کرتی ہیں سیدات، یہ جو سید نور، فلم انڈسٹری تمام سیدات، ڈرامہ میں تمام سیدات، سید عامر لیاقت، بڑے بڑے نام، 11 مہینے یہ جو ریمپ واک ہوتی ہے، یہ فلموں میں کام ہوتا ہے، یہ ڈراموں میں کام ہوتا ہے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ یہ سیدات ہیں، یہ سیدات ہیں کہ یہ سارا کام کرتے ہیں. ہاں ایک چیز ہے ان سادات اہل تشیع کی میں نے دیکھی کہ 11 مہینے میں یہ جو مرضی کریں، لیکن محرم کے مہینے میں یہ پورا باپردہ ہو جاتے ہیں، باپردہ ہو کے یہ ماتم بھی کرتے ہیں. اور ایک چیز مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، آپ ثابت کریں کہ یہ شہید کا، آپ حضرت امام حسین کو شہید کہتے ہیں، ہم بھی شہید کہتے ہیں. آپ کے حسین، ہمارے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنے ہی پیارے ہیں، ہمیں جان سے زیادہ، ہمارے بچوں کی، ہماری فیملیوں کی جانیں قربان ان پہ. مجھے آپ یہ بتا دیں، شہید زندہ ہے، شہید کی خوشی کرتے ہیں. آج بھی کوئی کشمیر میں ہمارا رشتہ دار کو یار دوست شہید ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ ماں باپ کو مبارکیں دیتے ہیں کہ تمہارا بچہ شہید ہوگا، تمہاری روز قیامت تمہارے لیے بخشش کا باعث بنے گا. یہ یا تو آپ شہید مانتے ہیں، جب آپ شہید مانتے ہیں تو شہید کا ماتم نہیں لکھا کہیں. عام محرم میں جا کے ماتم شروع کر دیتے ہیں، عام محرم میں جا کے ماتم شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اگر یہ ماتم کسی سے ثابت ہی نہیں. حضرت امام حسین کے بعد اگر یہ آپ نے ایڈیشن کیا ہے، پتہ نہیں کس امام نے آپ کو کہہ دیا تو آپ نے ماتم شروع کر دیا، یہ بدعت میں آتا ہے. بدعت کو میں پہلے ہی ڈیفائن کر چکا ہوں کہ دین میں ایڈیشن بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آل رسول ہیں نا، آل رسول ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، گمراہی ہے، جہنم ہے. یہ میرے نبی نے کہا ہے، یہ ایڈیشن کیا ہے، یہ ایڈیشن پہلے تھا ہی نہیں. تو مجھے بتائیں، آپ مجھے کلیئر کر دیں تو ہم بھی جناب آپ کو ہم مان جائیں گے. آپ اعلیٰ ہیں، ہم ادنا ہیں. سادات کے بارے میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ جناب جب قبر میں فرشتہ نے آنا نا، تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ مدیحہ شاہ آپ سید تھیں، ریما شاہ یا سید نور آپ بے شک فلم انڈسٹری میں فحاشی پھیلاتے رہے ہو، ریمپ واک کرتے رہو، چونکہ آپ سید ہو، آل محمد ہو، تو میں جا رہا ہوں، میرا کوئی حساب کتاب نہیں. ہاں میں تو ادنا کا لینے آیا تھا، کنورٹڈ مسلم کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے سید پڑھا. بھائی قبر میں حساب سب کا برابر ہوگا. امال سے جانا نہ کسی سادات نے جانا، نہ کسی سنی نے، نہ کسی بابر. اور میں پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں، پاکستان انڈیا میں آپ نکال کے دیکھ لیں، پاکستان میں شوبز، یہ جتنا بھی فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، اور میں لاہور میں ایک مارکیٹ کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے اس کی آڑ میں، اس فرقے کی آڑ میں یہاں تک یہ چلے گئے کہ اس مارکیٹ کا لائسنس ہی نہیں ملتا جب تک آپ اس کو اپنے آپ کو اہل تشیع نہ ثابت کریں. کیونکہ وہ متع کا کنسیپٹ ہے کہ جی سارا ون ڈے وہ آپ کا نکاح ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. اسی کنسیپٹ کو لے کے ڈائمنڈ مارکیٹ بن گئی، وہ بھی سادات. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سید ہے، اہل بیت ہے، وہ اپنے منہ سے کہتا ہی نہیں کہ میں سید ہوں، میں خاندانی ہوں، میں یہ ہوں. تو لہٰذا آپ یہ کلیئر کر لیں. کیونکہ اچھا اور چیز، سادات، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اور بھائی آپ سید ہو نا، آپ پھر بینکوں میں آ جاؤ، آپ کے 90% ٹاپ سیٹ سے لے کے ٹاپ ٹو باٹم آپ کے سید ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن کیلکولیشن کر رہے ہیں، کیلکولیشن آف انٹرسٹ. وہاں پہ آپ کیلکولیشن کی انٹرسٹ کر کے آپ اپنے ہی اوپر والے کو جس کی لڑی سے نکلے اس کے منافی جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں سید ہوں. اگر آپ سید ہوتے تو آپ اس کو ضرور پڑھتے کہ جس نے سود کام کیا، لیا، دیا یا کاتب سود، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اسلام سے باہر ہے. آپ سارا دن یہ کام کرتے ہو اور پھر بڑے فخر سے کہتے ہو کہ میں سید ہوں. آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرقہ واریت کی جو بیس تھی نا، وہ تھی ساری یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 4 یار، ان کے 4 انمول موتی. اس میں کیا ہوا؟ کچھ نے کہا جی یہ اس حضرت ابوبکر صدیق کی زیادہ کرتے ہیں، کچھ نے کہا جی حضرت علی کے ساتھ بغض کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں. میں آپ کو 1 بائی 1 بتا دیتا ہوں. اس میں جس نے بھی کوئی فرق کیا نا، یا کسی قسم کی کوئی کمی پیشی کی، وہ اپنے امام کی تجدید کرے. رادر دین کے وائل حدیث ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، جس نے بھی اس میں کوئی گڑبڑ کی ہے نا، وہ سمجھ لے کہ آج سے تجدید ایمان کرے. کیا حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسکس کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ جھٹلائیں اس کو، کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا الا حضرت ابوبکر صدیق، اس کا نہیں دے سکا. کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق
کا اگر جو ہے صلہ، اس کے احسانوں کا صلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ نمبر 1 یار غار ہیں یہ آپ کے، صدیق ہے، صدیق اکبر ہیں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ اب آیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اگر میرے بعد، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنے پیارے ہیں اور اس لیے بھی اتنے خاص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا کہ یا اللہ اگر حضرت عمر عطا کر دے تو طاقت بڑھ جائے گی، اور دوسرا یہ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دو ہو گئے، تیسرے پہ آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ذوالنورین، دو آنکھوں کا تارا، یہ ذوالنورین، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی دی، وفات پا گئی، دوسری دے دی، جب دوسری دی وفات پا گئی، کہا کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر میری آج تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتا، اور یہی نہیں، جنت کی بشارت دی کہ عثمان اگر تو یہودی سے پانی کا کنواں لے کے مسلمانوں کو دے دے تو تیرے لیے جنت فرض واجب کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی آپ کے بھی ہیں، حضرت علی ہمارے بھی ہیں۔ حضرت علی کی اہمیت کا آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ چاہے وہ سنی ہے، کون کہتا ہے کہ جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے اور پیار کرتا ہے، پیار نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، شیر خدا، جنت کے جوان سرداروں کے بیٹوں کے باپ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بچی تھی، ان کے شوہر۔ اتنی صفات ہونے کے باوجود کوئی بندہ اگر بغض رکھتا ہے تو وہ بھی اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اور رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور باقی کی پریورٹی کی، تو جناب صداقت کے لیے یہ بات کہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے حضرت علی نے کیا نہیں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے سب سے نمبر 1 امتی، پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق پوچھا گیا، دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے کا کہا گیا اگر کہتے تو وہ بھی میں نام بول دیتا، تو وہ نام کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس حضرت علی کی آپ، یہ ان لوگوں نے پتہ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی بڑا سمپل تھا۔ یہاں پہ یہ جو اہل سنت، اہل حدیث اور یہ شیعہ لوگ تھے، ان کے میں پریکٹیکل کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ آپ کا ذاکر، اہل حدیث کا بڑا پائے کا عالم، اور آپ کا ذاکر مجمع میں لڑا رہے ہیں لوگوں کو، میرے اپنے ڈسٹرکٹ خانے میں مجمع میں لڑا رہے ہیں لوگوں کو، وہ سنیوں کی کر رہا ہے، وہ اہل حدیثوں کی کر رہا ہے، وہ شیعوں کی کر رہا ہے، لیکن اینڈ پہ بیک دا سٹیج کٹھی چائے پی پینے تو پوچھنا کہ یار وہاں کی یار یہ فرنٹ پہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری روٹی روزی، ہم نے روٹی روزی بھی چلو، یہ صرف اور صرف اپنی دکانداری، یہ ورڈ میں نے ایسے نہیں لکھا، یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے انہوں نے کہا جو ہو حضرت علی کو اس نے غلط کہہ دیا، اس نے کہا حضرت عمر سے پیار نہیں کرتا، اس نے یہاں اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس نے اس لیے کچھ بھی نہیں، یہ صرف اور صرف اپنی دکانداری چمکانے، اور یہ انہوں نے دکانداری چمکائی بھی کیوں؟ کیونکہ ہم نے، میں آپ آگے بتاؤں گا کہ آگے ان لوگوں نے یہ دکانداری بنائی اس لیے کیونکہ اچھا، کیونکہ یہ شدت پسند عالم جو ہے، عالم ہے، امام مسجد ہے، امام ہے، مولوی ہے، یا ذاکر ہے، یہ شدت پسندی انہوں نے کی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے موسٹلی 90% لوگوں نے اپنے منہ سے مانا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ان چیزوں میں نہیں الجھاتے تو ہمارا پیٹ لگا ہوا روٹی روزی، ہماری روٹی روزی پوری نہیں۔ اگر ہم نے اس اسلام کو سمپلی بتا دیا کہ یار یہ چیزیں ہیں اور یہ نہیں ہے، تو ہمارا کام تو ختم ہو گیا۔ اب اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے عالم یا مولوی یا امام ذاکر کو وہ رتبہ دیا ہی نہیں۔ یہاں پہ امام کو منسٹر سے کام نہیں ہوتا کہ مسجد میں جب آتا تو بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ادب سے ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے VVIP آ گیا، اور ہمارے مولوی کو کہتے ہیں آ جا ادھر چارہ بھی ڈالنا، یہ بھی کرنا، فارغ ٹائم میں چودھری کی دانشانے بھی لے کے جانے، اور وہ بیچارہ چونکہ جس سے پیسے لیتا ہے اسی کے حساب سے اپنے فتووں کو مولڈ بھی کر لیتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لائن کو غلط چوز کیا۔ گھر میں جو بچہ نہیں پڑھ سکا، جس کا دماغ نہیں چلا، اسے ماں باپ نے کہا مدرسے میں ڈال دیا، جو اچھا تھا اسے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، جو بیچارہ نہیں چلا اسے مدرسے میں ڈال دیا، اور جو گھر میں سب سے بدتمیز اور شریر تھا، پڑھنے میں صحیح نہیں تھا، اسے مدرسے میں ڈال دیا، کہا کہ اسے مدرسے میں ڈال دیا۔ آؤٹ پٹ کیا نکلی؟ ڈاکٹر عامر لے کے جیسے عالم پیدا ہوئے۔ جب آپ نے اس طرح کے بچوں کو، چلے ہوئے کارتوسوں کو اس لائن میں چلایا، اچھے بچوں کو اچھے دماغوں کے ساتھ اس فیلڈ میں نہیں لے کے گئے، عامر لے کے جیسے
فتنے پیدا ہوئے. اب یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ابھی بھی یہ اس چیز سے نکل کے آپ کو سیدھے راستے پہ لا سکتے ہیں اگر ہم مولوی کا، امام کا، اپنے عالم کا جو سٹیٹس ہے اس کو بحال کرتے ہیں. وہ کیسے ہے؟ وہ یہ ہے، امام کو پراپر گھر دیا جائے جیسے یہاں پہ دیا جاتا ہے، مسجد کے قریب ایک اچھا گھر ہو، چاہے گورنمنٹ ہمارے دے یا ہمارے علاقے کی کمیونٹیز کو دے، اس کو ایک اچھی گاڑی دی جائے اور اس کو ایک ریزنیبل سیلری، تنخواہ دی جائے تاکہ وہ بیچارہ روٹی رزق کے چکروں سے نکل کے دین پہ ریسرچ کرے اور آپ کو دین ڈالے. نہیں تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ ناصر مدنی صاحب وہابی، آپ کہیں گے جی وہابی یہ زیادہ زہر ادھر رہا ہے باقی لوگوں پہ. میں نے ان کی ایک ویڈیو لیک کال سنی، مجھے بڑا افسوس ہوا. ویڈیو کال تھی اور بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ناصر مدنی صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں. اس میں کہا کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے گاؤں والے نے 15,000 روپیہ اکٹھا کیا تو ہم 25,000 افورڈ نہیں کر سکتے. تو کہتے میں نہیں آؤں گا. یہ کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے اور دین کا پھیلانے والا ہے جو بڑی ڈٹھائی سے کہتا ہے کہ جی میں نے لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، میرے 3-4 گن مین ہیں، میرے 3-4 گن مین ہیں. لوگوں کو تو آیت الکرسی سے پروٹیکشن دیتا ہے، خود تم نے گن مین رکھے ہوئے ہیں. آیت الکرسی پڑھ پھونک اور اللہ کا مجاہدہ نکل اللہ کے راستے میں. اور اگر لینڈ کروزر 15,000 میں جاتی تو سچا پکا اور پیٹ کی پریشانی نہیں کرتا. دین فروش نہیں ہے تو دین فروش ہے. تو 25,000 کا ڈیمانڈ کرتا تو دین فروش ہے. اگر تو سچا مجاہد ہے، اچھا دیندار ہے اور ایک عالم ہے اور اللہ کے رسول کی سنت کے حساب سے چلنے والا تھا تو 15,000 پہ چلا جاتا. لینڈ کروزر کے بغیر چلا جاتا ہے یار، بس پہ بیٹھ کے 2 گن میں اسی بس پہ چلا جاتا، سائیکل پہ چلا، موٹر سائیکل پہ چلا. اس سے یہ ثابت ہوا ان بیچاروں کی یہ خواہشات، ان کی لینڈ کروزریں، ان کی ٹوڈے، ان کی مرسڈیز، ان کی VVIP گاڑیاں ہماری ذمہ داری ہے. اگر ان بیچاروں کو گاڑیاں دے دی جائیں، ان کو پراپر تنخواہیں دے دی جائیں، سارا سسٹم پورا کر دیتے ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. 99% یہ بدعات ختم کر دیں گے خود ہی. یہ دین پر سرچ کریں گے اور آپ کو وہ والا دین دیں گے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دین ہے. آخر میں دور حضرت کا بہت بڑا فتنہ ڈاکٹر احمد لیاقت کی میں سن رہا تھا کلپ، جس میں مجھے بڑا افسوس ہوا، جس میں اس نے باقاعدہ اشارہ کیا کہ میں تو ایک ٹھوکر ماروں تو ذاکر نائک جیسے 6-7 نکل آتے ہیں. ذاکر نائک کو میں نے کیٹیگری میں نمبر 1 پہ اس بیس پہ رکھا کہ ذاکر نائک دور حاضر کا سب سے موسٹ اتھینٹک اسکالر اور اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اونلی، قرآن اینڈ سنہ بولنے والا وہ واحد ورڈ کا بندہ ہے جو بولتا ہے اور جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو مسلمان ابھی تک کر چکا ہے پوری دنیا میں. اس کے بارے میں یہ کم عقل لوگ یہ کہیں کہ اتھینٹک ہے اور یہ ساری چیزیں یہ بکواسیات کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ صرف اس کے حساب سے اس کے اور اس کے چاہنے والے صرف مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے. وہ کہتا ہے جی علی صرف ہمارا ہے. تو اس علی حضرت علی کے بارے میں پھر ایک چھوٹی سی بات کروں کہ انہوں نے کہا کہ 3 طرح کے گروہ ہوں گے. ایک وہ جو میری محبت میں انتہا کر جائیں گے، جو مجھے توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے اور حاجت روا اور مشکل کشا کہیں گے، جہنم میں جائیں گے. دوسرے وہ جو میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جو کینہ رکھیں گے. تیسرا وہ بیلنس، میں یہ نہیں کہتا وہ کوئی بھی ہو سکتا، وہ سوچے وہ کون ہے. بیلنس گروہ ایک ایسا ہوگا جو صرف مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، باقی صحابہ کی طرح، اور امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ اور نبی کے چچا زاد اور شیر خدا، اس لیول تک جو میری رسپیکٹ کرے گا وہی صحیح قبیلے کا ہوگا. لہٰذا میں ان پہ یہی کہوں گا، چھوڑ دیں کون نور ہے کون بشر ہے، چھوڑ دیں اس بحث کو کہ قبروں میں کون زندہ ہے، کس کو رزق جا رہا ہے کس کو رزق نہیں جا رہا. ان چیزوں سے باہر نکل آئے، ختم کر دے یہ بحث کہ چیخنا چلانا یا حضرت مولا کو مولا مشکل کشا کہنا ہے یا نہیں کہنا. ان بحث سے نکل کے آ کے صرف قرآن اور سننا، اور ہو سکے سب سے اہم بات یہی ہے کہ قرآن کو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں ترجمے کے ساتھ. یقین مانیں جب آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے تو آپ کو ان فتنہ پرستوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت سی کوئی مائنر 1-2% کمپلیکیشن اگر آتی جو سمجھ نہیں آتی تو 5 سے 10% عالم ہیں جو دین فروش نہیں ہیں، آپ ان سے جا کے کنسلٹ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.